أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. علم رجال کتاب قیاس الروات فی کلیات علم رجال، اس میں آپ کی خدمت میں مقدمہ کتاب میں علم رجال کی ضرورت کو بیان کیا جا رہا تھا۔ پہلا اشکال ہم آج پڑھیں گے اور اس کی پھر بقیہ عبادت دیکھیں گے، کیونکہ جو کل ہم نے بحث چھیڑی تھی اس کو بقیہ آگے تکمیل تک پہنچائیں گے، تفصیلی طور پہ آگے اس کا ایک تعارف آ رہا ہے، کیونکہ دو بحثیں اہمیت کی حامل بحث ہے کہ کسی کی وثاقت و تضعیف اس کا طریقہ کار کیا ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود قول رجالی جو علم رجال ہیں ان کی بات کا مدرک کیا ہے، انہوں نے اس مدرک کی حجیت کیا ہے۔ ہم نے مقدماتی طور پہ چند امور پڑھ لیے، بعض اصول فقہ سے تعلق رکھتی ہیں اس میں چیزیں، اور بعض دیگر چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گی۔ مثلا ایک راوی کی توثیق اگر ہم نے کرنی ہے تو اس کے ہمارے پاس بنیادی طریقے دو ہیں، یا توثیق خاص ہے یا توثیق عام ہے، کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آگے ہم دیکھیں گے۔ صرف اجمالی طور پہ میں بیان کر دوں تاکہ جو گزشتہ بحث ہم نے کی اس کی ایک تکمیل آپ کی خدمت میں ہو جائے۔ اگر آپ کسی کی توثیق یا تضعیف کرنا چاہتے ہیں راوی کی، تو آپ کے لیے اس میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے روایات کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی صحیح سند روایت ہے کہ جس کے اندر کسی راوی کی توثیق ذکر ہے، مذکور ہے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہوگی۔ ایسی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ روایات کا جائزہ لیں، معلّہ بن خنیس ان کی توثیق موجود ہے، اسی طرح سے ممکن ہے کہ زرارہ کہا جا سکے، یا اسی طرح سے اور دیگر ہمارے بزرگان ہیں کہ شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاحادیث المعتبرہ میں وہ جو صحیح سند ان کی نگاہ میں روایات تھیں اور راویوں کے باب میں تھیں، وہ سب انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں، تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ نص احد المعصومین علیہ السلام، کہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک نے نص کر دی، جیسے محمد بن عثمان بن سعید عمری اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان، ان کی پیدر پہ توثیق وارد ہوئی، امام نقی علیہ السلام کی زبانی، امام عسکری علیہ السلام کی زبانی، پھر وہ نائب خاص رہے امام زمان علیہ السلام کے۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک عدد آ جاتا ہے راویوں کا جن کی صحیح سند اگر ضعیف سند ہے تو قبول ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ ہمارے پاس ہے کہ رجالی علماء میں سے جیسے کشی ہیں، توسی، نجاشی، ان میں سے کسی ایک نے توثیق یا تضعیف کی ہو، ہم انشاءاللہ بعد میں اس کو پڑھیں گے، یا اسی طرح سے قرائن کی مدد سے بعض کی توثیق آپ کو پتہ لگ جاتی ہے۔ اس طرح یہ ایک باب کھلتا ہے اور توثیق خاص اور توثیق عام پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ائمہ علیہ السلام والی بات تو ہم کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہے، وہ خود معصوم ہستی ہیں، وہ کسی کی گواہی دیں تو ہمارے لیے یقیناً قابل قبول ہے، لیکن توسی، نجاشی، کشی، ان جیسے بزرگان اعلام یہ اگر کسی کے بارے میں ثقہ کہتے ہیں یا کسی کے بارے میں ضعیف کہتے ہیں تو ان کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس میں حجیت خبر ثقہ کے عنوان سے ان کی اپنی بات تو ہم لے لیں گے، لیکن ہم یہاں پہ سوال کریں گے کہ ان تک ان کے حالات کیسے پہنچے، یعنی انہوں نے آیا اجتہاد کیا ہے اس دور میں جو ان کے پاس وسائل موجود تھے، کتابیں موجود تھیں، اجتہادی طور پہ انہوں نے توثیق و تصحیح بیان کیا تو ان کی اجتہادات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یا انہوں نے من باب شہادت اس کو لیا ہے کہ خود حضوراً موجود تھے، خواص خمسہ سے انہوں نے درک کیا اور پھر ہم تک نقل کیا اور ان کی زندگانیوں کو پایا، یہ احتمال بھی موجود نہیں ہے، یا ان تک خود خبر واحد کے طور پہ پہنچا ہے، یعنی ان تک اخبار پہنچی ہیں، کتب موجود تھی رجال کی، علماء اعلام موجود تھے، مشائخ موجود تھے، اور پے در پہ اس طرح سے انہوں نے معلومات اکٹھی کر کے حصہ لیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ انحسن۔ اس کے اوپر اعتراضات ہیں کہ یہ انحسن کیسا ہے، کیونکہ حواس خمسہ سے براہ راست جسے آپ درک کرتے ہیں یا جس کی معلومات لیتے ہیں وہ انحسن کہلاتی ہے،
یہاں پہ تو آپ خبریں جو ہیں وہ لے رہے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں زندگی بسر کی یا اس زمانے کے لوگوں سے معلومات اکٹھی کر کے کتابیں لکھی. رجال کی کتابیں ہماری قدیمی موجود ہیں، ہم تک ساری نہیں پہنچی. کشیش شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے معاصر تھے، یعنی 3ری-4 صدی ہجری کے اوائل میں ان کی انتقال ہے، یعنی غیبت صغریٰ کے عالم ہیں. اس سے پہلے کی بھی کتابیں تھیں ہمارے پاس. خلاصہ کلام یہاں پہ یہ 3-4 احتمال ہمارے پاس بن جاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کے جو مدرک ہے، قول ہے، وہ کس طریقے سے ہو. مثال کے طور پہ ایک ہے کہ انہوں نے خود حدث اسے کہتے ہیں، حدث یعنی اجتہادی ہے. اجتہادی ہے تو ان کی اجتہادات ہمارے اوپر حجت نہیں ہے. ایک احوال ہے من باب شہادت ہے، گواہی انہوں نے دی، جس طرح سے بقیہ ہمارے فقہ میں بعض ابواب ہیں، اس میں حضور شرط ہے، یہ حاضر نہیں تھے. ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ ان تک انحسن ہے، انحسن. اور بھی ایک چوتھا احتمال بھی ہے کہ صرف اجمالی طور پہ کہ وہ بات ہماری ختم ہو جائے اسی وجہ سے ذکر کروں. انحسن سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس اخبار، خبریں پہنچی. کیسے خبریں پہنچی؟ کتب رجالیہ اس دور کی موجود تھی ان کے پاس، مشائخ موجود تھے، وافر ان کے پاس معلومات تھیں. تو اس کے ذریعے سے انہوں نے ایسی اخبار حاصل کی کہ وہ مورد اطمینان ہیں. تو اس کو انہوں نے انحسن نام دے دیا. انحسن سے مراد محسوسات واقع خمسہ سے درک کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ہم بھی گفتگو کریں گے. اکثر علماء ہمارے قائل ہیں کہ نجاشی اور طوسی اور کشی ان کی جو توثیقات اور ضعیفات ہیں یہ انحسن ہیں، لیکن کیا مراد؟ ان کے پاس کتب رجالیہ ہیں، مشائخ ان کے اساتذ تھے، وافد ان کے پاس دیگر معلومات تھیں انصاب کے حوالے سے، قبائل کے حوالے سے، کیونکہ اکثر بیشتر جو ہمارے راوی ہیں احادیث میں ان کا گڑھ کوفہ رہا ہے، تو یہ کوفہ میں زندگی بسر کرتے تھے. اس طرح سے باتیں کی ہیں. اب ہم اپنے دوبارہ ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر 1-2 کلمات تھے جس سے یہ اجمالی طور پہ باب کھلا، لیکن یہی اہم مباحث میں سے رجال کی شمار ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہمارے مبانی قائم بھی ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ جی اس کا صفحہ نمبر ہم جو پڑھ رہے ہیں 18 اس کتاب کا، میں قیاس و روات علم کلیات علم رجال کے کلیات علم رجال ہیں. پہلا اشکال جو اب کیونکہ ہم ادلہ پڑھ چکے تھے جو موافقین ہیں، کتنی دلیلیں تھیں؟ 3 دلیلیں ذکر کی. پہلی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ جائز نہیں ہے فتویٰ دینا حجیت کے بغیر. دوسری خبر ثقہ بذات خود حجت ہے، اس کے بعد تواتر کی حد تک احادیث موجود ہیں. تیسری دلیل تھی وضاعین و مدلسین کا وجود. آج ہم جو نافین ہیں یعنی منکرین علم رجال ہیں ان کے کیا دلائل ہیں. انہوں نے پہلا اشکال یہ کیا علماء رجال کی جو شہادت ہے کہ یہ ثقہ ہے، یہ تذکیر ضعیف ہے، یہ عن حسن نہیں ہے، یہ عن حسن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے راویوں کی توثیق کے لیے اعتماد کیا ہے گزشتگان کی کتابوں کے اوپر، اور گزشتگان کی کتابوں کے اوپر اعتماد کرنا وہ عن حسن گواہی نہیں کہلاتی. اشکال سمجھ آیا؟ کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں عن حسن ہے، انہوں نے کہا یہ عن حسن نہیں ہے. بس جو علم رجال کے قائلین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے توثیقات جو علم رجال نے ذکر کی ہیں یہ کیا ہیں؟ کیونکہ توثیقات عامہ وہ بھی ایک نوع منحصر ہے توثیقات خاصہ پہ. انشاءاللہ آگے آئیں گے وہ ضابطے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی عن حسن کی بات آ جاتی ہے، لیکن اس کی توثیق ہوئی بھی ہے. توثیق اگر روایت کے ذریعے ہوئی تو روایت کے اندر راوی موجود ہیں. آئیں گے وہ انشاءاللہ بات ہے. بہرحال پہلا اشکال واضح ہوا. جو علم رجال کے نافین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ علم رجال کی حصی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے توثیقات روات کے اوپر اعتماد کیا ہے کتابوں پہ، پرانی
کتابوں پہ، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگان کی کتابوں پہ، اور بزرگان کی کتابوں سے کچھ لینا وہ شہادتاً حسن نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ کتاب کی نسبت جو ہے وہ کسی ایک مؤلف کی طرف، ٹھیک ہے کتاب سے لیا ہے، کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا کہا ہے، نجاشی ہیں 5ویں صدی ہجری کے، اور ازوق نباتا یا آپ لے لیں سلیم بن قیس ہلالی وہ 1 صدی ہجری کے ہیں، اباب بن تغلب 2 صدی ہجری کے ہیں۔ کیسے آپ پہنچیں گے وہاں تک؟ 200-300 سال کا سفر طے کر کے بلاخر کتابوں سے یا مشائخ سے یا ایک خبر واحد کا سلسلہ جوڑ کے ہی آپ کر سکتے ہیں نا، طریقہ آپ لیں گے۔ تو یہاں پہ یہ جواب دیتے ہیں کہ کتاب کو اگر آپ نے کتاب کی نسبت اس کے مؤلف کی طرف، پرانے دور میں یہ بڑا مسئلہ تھا، چاپ خانے اس طرح سے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں ہیں، اور نسخہ برداری کی جاتی تھی۔ مثلا یہ کتاب ہے، یہ ہم دیں گے ایک فرد کو جو کہ 23 کتابیں لکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ مشینیں آنے سے پہلے ابھی تک یہی چل رہا تھا سلسلہ، زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں تو جب تک کمپیوٹرائز یہ طریقے نہیں آئے تھے، یعنی 1998 سے پہلے، 1998 سے پہلے تو کاتب کو دینے پڑتی تھیں۔ ابھی بھی جتنی بھی ہماری کتابیں اکثر آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں وہ کمپیوٹرائز نہیں ہیں۔ بعد میں یہ 2000 کے قریب آ گیا، 98-2000 میں یہ ان پیج آیا، ان پیج سے پھر کمپیوٹرائز شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کیسے کتابیں چھپتی تھیں؟ آپ نے کاغذ کے اوپر لکھا، وہ کاغذ کاتب کو دیے، اب وہ کاتب شیعہ بھی ہو سکتا ہے، سنی بھی ہو سکتا ہے، اس نے بس وہ لکھنا ہے، لکھنے کے بعد پھر اس کو پریس لے جاتے تھے، پریس ایجاد ہو چکا تھا، صحیح ہے۔ لیکن پرانے دور میں دوسری مشکل تھی، پریس بھی نہیں تھا، اس لیے اگر آپ نے 1000 نسخہ برداری کرانی ہے تو یہ 1000 بندے بٹھائیں گے یا ایک ہی بندہ 1000 دفعہ لکھے گا اسے؟ اب وہ لکھتے تھے، خطائیں بھی کر دیتا تھا، اور بہت سارے افراد تھے، کیونکہ اب اس کے اوپر یہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ لکھائی ایک جیسی ملتی جلتی تھی، تو بہت سارے لوگ تحریف کر دیا کرتے تھے۔ تحریف کثیر ہوئی ہے اس طرح کتب میں، یعنی باتیں ڈال دی جاتی تھیں، پھر وہ نسخہ پھیلا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا وہ اپنی سند خود ہی گھڑ کے بیان کرتا تھا، تو حتیٰ کہ سنجیدہ علماء کی طرف سے بھی بعض ہوئے ہیں۔ مثلا صحابہ کے بارے میں کوئی ناگوار بات آئی ہے، اب وہ اصل نسخے میں موجود ہے، لیکن یہ فلان فلان یا ڈاٹ کا ہے یا قضا و قضا لکھ دے گا، وہ نہیں لکھے گا، وہ نسخے تو نہیں پہنچے، یہ نسخہ لوگوں تک پہنچا، انہوں نے کہا یہ بات تو تھی نہیں، یہ والا مسئلہ موجود ہے۔ شیعہ کتابوں میں بھی اس طرح کے مسائل موجود ہیں کہ نسخے، اس لیے بھی آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ قدیمی سے قدیمی ترین نسخہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو تحقیق کا طریقہ کار ہے کتب کی، وہ کیا ہے، سب سے قدیمی نسخہ جو ان کے دسترس میں آتا ہے وہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو قدیمی ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، اگر پھر ہر نسخے کا نام لکھ دیتے ہیں، الف ہے، جیم ہے، تا ہے، پھر جہاں پہ بھی تفاوت ہوتا ہے وہ کہ اگر نسخہ نمبر تا میں یہ کلمہ ہے، آپ یہ تحقیق شدہ کتابیں اٹھائیں، الکافی کا بھی اسی طرح دارالحدیث کا اٹھائیں تو آ جائے گا کہ نسخہ نمبر فلاں میں یہ کلمہ آیا، نسخہ نمبر فلاں میں یہ کلمہ آیا، نسخوں میں اختلاف تھا۔ اسی لیے یہ جو کتابیں ہیں وہ نسبت سے بڑا فرق کر جاتا ہے۔ اگر ایک مؤلف نے کتاب لکھی ہے اور اس مؤلف کی کتاب اگلی صدی کے عالم تک صحیح طریق سے معتمد اور قابل اعتماد افراد کے ذریعے سے نہیں پہنچتی، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کتاب لکھی تھی، لیکن جو کتاب ہاتھوں میں ہے اس کی نسبت اس سے ثابت نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ اس لیے سلیم بن قیس ہلالی اور رحمۃ اللہ علیہ وہ شیعہ علم رجال کے مطابق ثقہ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس ہلالی، معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں علم تشیع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب کتاب کے نام اور لکھنے کے اعتبار سے ہمارے لیے اطمینان ہے کہ ہاں اس شخصیت نے یہ کتاب لکھی تھی، لیکن وہ جو کتاب لکھی تھی وہ ہم تک پہنچی یا نہیں، یہ ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ صحیح، وہ جو پہنچی ہے یہ وہی ہے جو سلیم نے لکھی تھی، اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ قابل اطمینان دلائل نہیں ہے کہ جو سلیم بن قیس ہلالی کی طرف نسبت کتاب کی دیتے ہیں، وہ اس کتاب جو موجودہ مارکیٹ میں ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن وہ افراد جیسے کہ نعمانی، علی بن محمد
محمد بن ابراہیم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ مجھ تک یہ کتاب مضبوط ذرائع سے پہنچی، انہوں نے گواہی دی، اس کے بعد پھر آگے افراد نے نقل کی۔ اگر اس طریق کو مان لیں، ہم کہیں گے کہ کیونکہ محمد بن ابراہیم النعمانی غیبت کبریٰ کے آغاز کے ہیں، 350 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی غیبت صغریٰ میں پیدا ہوئے اور وفات غیبت کبریٰ میں ہے، اور 200 سالوں میں وہ کتاب سفر کر سکتی ہے۔ احتمال ہم کبھی دے سکتے ہیں کہ 200 سال اس نے سفر کیا، کیونکہ سلیم بن قیس ہلالی غالباً 2ری صدی ہجری میں ان کا انتقال ہے، 2ری سے 3ری، 3ری سے 4تھی پہنچ سکتے ہیں، 2-3 سلسلے چاہیے، امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ہمارے لیے معتبر ہوگی، جیسے آیت اللہ سیفی مازندرانی سے معتبر قرار دیتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کو، لیکن آیت اللہ خوئی ہیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح سے دیگر بعض بزرگان وہ اس کتاب کی نسبت کو ثابت نہیں سمجھتے۔ ایک تحقیق ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں، بس کتاب کی نسبت ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہوگی۔ یہ سب کتابوں پہ، شیعہ سنی کتابوں پہ سوال اٹھے گا، آپ بہار پہ، وسائل الشیعہ پہ، الکافی پہ، من لا یحضر پہ، ہر کتاب پہ آپ یہ کتاب کے اوپر اعتراض کریں گے کہ یہ کس طریقے سے اس مؤلف کی ثابت ہے۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تحریر الوسیلہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ کہیں گے کہ شہرت ہے، بزرگ علماء میں شہرت۔ اسی طریقے سے اس دور میں بھی ہر وہ کتاب جو 3ری-4ری صدی ہجری میں عالم و بزرگان کے درمیان شہرت رکھتی ہے، اس کی تصدیق کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یقیناً صاحب کتاب ہی کی کتاب ہے، درست ہے۔ جیسے الکافی اسی طریقے سے ہم تک پہنچی ہے کہ شہرت یہ پیدا کر گئی، اپنے دور میں ہی کئی افراد نے اور بزرگان نے اس کی نسخہ برداری کی۔ بہرحال کتاب کی نسبت مؤلف تک یہ بیان کرتے ہیں کہ کتاب کی نسبت مؤلف تک ہمارے پاس چند طریقوں سے پہنچتی ہے۔ صحیح ہے، کتاب کی نسبت کے طرق ہیں ہمارے پاس۔ یہ کتاب اس مؤلف نے لکھی ہے، اس کے ہمارے پاس کیا ہیں؟ چند طریقے ہیں۔ طریقے وقلائی ہے ہمارے پاس، یعنی ایک طریقہ شرعی ہے، انہوں نے طریقے ہیں، ہم اس کو بعد میں ملاحظہ کریں گے۔ اسی طریقے سے طریقے عقلائی اور طریقے شرعی، مثال کے طور پہ طریقے شرعی وغیرہ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ طریقے عقلائی اور طریقے شرعی میں قرات ہے، پڑھی کتاب، پوری کی پوری کتاب پڑھی گئی، یعنی صاحب کتاب نے خود اپنے شاگردوں کو پڑھائی۔ پرانے دور میں یہ علم درایا میں اصل میں ساری بحث آتی ہے، علم رجال کی بحث نہیں ہے۔ علم درایا میں تحمل حدیث کے عنوان سے اور آداب تحمل حدیث کے ضمن میں یہ سارے کے سارے اصطلاحات آئیں گی، مثلا وجادہ ہے یا اجازہ ہے یا قراءت ہے یا سماعت ہے، یہ ساری کی ساری بحثیں ہیں۔ سماع کہ اس نے سنی ہے اور سننے کے بعد اسی حدیث کو نقل کرنے کی اجازت دی، قراءت ہے، نسخہ برداری ہے اس کے لیے ہے، اجازہ دینا کہ یہ تم آگے بھی نقل کر سکتے ہو، اجازہ کی نوعیتیں ہیں، صرف حدیث نقل کرنے کی اجازت ہے، یا نسخہ کسی اور کو دینے کی اجازت ہے، یا نسخہ کسی اور کے لیے نسخہ برداری کرنے کی اجازت ہے، مختلف اجازتیں ہوتی تھی۔ اس لیے ایک ہمارے پاس قراءت کے علاوہ ہے طریقہ اجازت۔ حتیٰ کہ پرانے دور میں ہوتا یہ تھا کہ کتابیں لکھوائی جاتی تھی، صحیح ہے، جیسے آپ نے امالی دیکھی ہوگی، امالی املا سے ہے، امالی اسے مجالس بھی کہتے ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی امالی ہے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے امالی، اسی طرح شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی امالی ہے۔ اب یہ امالی بھی نسبت ثابت ہے، یعنی تحقیقی چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں شیخ مفید کی، جیسے شیخ عاصم محسنی، وہ قائل نہیں ہے کہ شیخ مفید کی طرف نسبت جو ہے امالی شیخ مفید کی ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اختصاص کے بارے میں تو اکثر کہتے ہیں، اختصاص شیخ مفید کے نام سے آج کل کتاب چھپتی ہے، اب بھی چھپتی ہے، انہوں نے لکھی تھی اختصاص، لیکن وہ جو انہوں نے لکھی، پہلی بات یہ بھی خود قابل بحث ہے لکھی یا نہیں، لیکن یہ کتاب اکثر علماء کہتے ہیں کہ ان کی نہیں ہے، ان کی طرف نسبت ہے، اس لیے کتابوں پہ آپ کو بحث کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے وجادہ۔ وجادہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہم نے کتابیں موجود پائیں، ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں نا کتابیں، ہم نے کوئی اس کی تحقیق کی کہ کس نے یہ نقل کی، قابل اعتماد ناشر یا انتشار ہے یا نہیں،
کوئی ہم نے تحقیق نہیں پائی گئی تھی ادھر سے نقل کر دیا. اسی طریقے سے ان کے دور میں یہ کتاب پائی گئی تھی, انہوں نے اس چیز کی تحقیق نہیں کی کیسے ملی اور یہ نسخہ قابل اعتماد ہے یا نہیں, اور اس سے انہوں نے نقل کی. اس لیے وجادہ عموماً قابل وثوق طریقہ شمار قابل اعتماد طریقہ شمار نہیں ہوتا. اگر کوئی وجادتاً کتاب پہنچی ہے کسی بزرگ تک, وہ کتاب اعتماد پیدا نہیں کرے گی. بہرحال انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں کہ جس سے کتاب کی نسبت ثابت ہو سکتی ہے. عقلائی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے, طریقے شرعی. عقلائی طریقے مثلا خبر واحد کے ذریعے سے ہم تک ایک بات پہنچی اور ایک نے خبر دی, دوسرے نے, اور سارے قابل اعتماد ہیں, قابل وثوق ہیں, ثقہ ہیں, تو اس سے کتاب ثابت ہو جاتی ہے نسبت. اسی طرح نسبت ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے شاگردان ہیں, قرات کے ذریعے, یا اجازت نامہ ہے اور اس اجازت نامے کے ساتھ وہ کتاب چھاپی اور اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. وجادتاً ہے, اس کو بھی پڑھیں گے, وجادہ آیا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا وغیرہ. انہی میں سے ایک ہے کہ کتاب کے اختتام پہ مہر ہوتی تھی مؤلف کی, وہ اس مہر سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب اس کی ہے یا نہیں. بہرحال کتاب کی نسبت ثابت ہے, کئی طریقوں سے ثابت ہے. خبر واحد کے ذریعے سے بھی کتابیں پہنچی ہیں اور کثیر کتابیں پہنچی ہیں, یعنی قابل ثقہ. قرات ان کی کرائی ہے, پے در پہ قرات ہے. اجازت ناموں کے ذریعے سے پہنچی ہیں. نسخہ برداری پھر قابل اعتماد افراد نے کی. نسخہ برداری کی اجازت ہر ایک کو نہیں ملتی تھی. یہ جو بزرگ علماء ہیں, معروف علماء ہیں, صرف ان کو ملتی تھی. پھر وہ پورا نسخہ برداری کرتے اور آگے, حتیٰ کہ آج تک بھی ایک حد تک ہے. جیسے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کئی کتابیں اپنے قلم سے پوری اتاری اپنے پاس, اور پھر وہ اصل کتاب واپس کر دیں, کیونکہ ابھی بھی زیادہ تر مخطوطات ہیں. یہ جو کلمی نسخے انہیں کیا کہتے ہیں, مخطوطات زیادہ ہیں ہمارے پاس. یہ کلمی نسخے ہیں, وہ ابھی تک آئے نہیں. مثلا علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے 15% یا 20% ابھی تک آثار آئے ہیں. 80% اسی طرح لائبریریوں میں پڑے ہوئے, آج تک کبھی نہ نکلے ہیں نہ چھپے ہیں. اسی طرح بقیہ علماء کے بھی ہیں. عالم اسلام کا کل سرمایہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں 80 سے 90% جو علماء کی کتابیں ہیں وہ قلمی نسخے لائبریریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مختلف ممالک میں مصر ہے, کوفہ ہے, الجزائر افریقہ ہے, اسی طرح ہند ہے, پاکستان یا ایران, ان لائبریری میں ابھی تک وہ نسخے پڑے ہیں. کیونکہ چھپائی مہنگی ہے, کاغذ بھی مہنگا ہے, لائبریریوں کے اہتمام بڑے بڑے لائبریریوں کے نہیں ہیں, اس لیے اتنی کتابیں چھپتی نہیں ہیں. آہستہ آہستہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے وہ تحقیق کر کے چھاپتے ہیں, کئی نسخے اکٹھے کرتے ہیں. پہلے دور میں نسخوں کی حفاظت کی بھی نہیں جاتی تھی خاص. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لائبریری بنائی تاکہ نسخوں کی حفاظت کریں, تو وہ شیعہ سنی جنگ میں آپس میں لڑائیوں میں 2 دفعہ جل گئی, تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوا. اگر وہ نہ جلتی تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں لکھی ہوئی 2ری 3ری صدی ہجری کی کتابیں ہم تک پہنچ جاتی, جو ان کی قابل اعتماد ان تک پہنچی. کیونکہ شیخ طوسی نے بہت زحمت اور محنت کی کتابیں جمع کرنے میں, اور کوفہ ایک گڑھ بھی تھا اس حوالے سے. پھر انہوں نے جو بچی کچی تھی اس سے لائبریری بنائی. اس کے بعد سید ابن طوس آئے, انہوں نے یہی کام کیا. علامہ ہلی آئے, انہوں نے یہی کام کیا. جیسے آیت اللہ مرشی نشوی ادھر کام کر کے انہوں نے کتابوں میں زندگی وقف کی اپنی, کوئی اور کام ہی نہیں تھا, پوری زندگی وقف کی. صبح سے رات تک درس پڑھاتے, نمازیں پڑھاتے کتابوں کے اندر, چند گھنٹے بس ہوتے تھے. اسی طرح بزرگ تہرانی ہیں, انہوں نے بڑی زحمتیں اٹھائیں. علماء نے زحمتیں اٹھائی ہیں تب یہ جا کے پہنچے. یعنی آپ کو ایک کام کو یا ایک فن کو زندہ کرنے کے لیے پوری اپنی زندگی فدا کرنے پڑتی ہے, اور خدمت ہوتی بھی اسی اعتبار سے ہے. خدمت اس اعتبار سے نہیں ہوتی یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں فلاں بھی, یہ کبھی بھی نہیں ہو پاتا. اگر کسی نے مدرسہ چلانا وقف کرے اپنی زندگی مدرسے کے لیے, سب کام بند کرے, وہ چلائے مدرسہ, تب چل جائے گا. اگر ایک بندے نے کتابیں لکھنی ہے, سب کام ترک کرے, وہ لکھنے بیٹھے اسے. اسی طرح پڑھنا بھی ہے, سارے کام ترک کریں گے تو پڑھائی ہوگی. فلاں کام بھی کر لوں, اس کے گھر بھی چلا جاؤں, اس دوست سے مل لوں, کبھی بھی نہیں وہ پڑھ پائے گا. کیونکہ ایک مدت ہوتی ہے ہر کام کی, اس کے بعد وہ نکل جاتی ہے. جس نے زحمت اٹھائی رات دن ایک کر کے کیا, اس کے ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے. جیسے بھی آپ یہ میں آپ کی خدمت میں بار بار اصرار کیا کہ یہ لکھیں نجاشی کا. اب جو دوستان نہیں لکھیں گے تو کوئی ان کے اوپر
غیبی مدد اچانک نہیں آ جائے گی کہ لکھنا آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت آگے افراد بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی تو بہت تیزی سے معاشرہ آگے جا رہا ہے، یعنی وہ 18-20 سال کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایرانی اور عراقی یا عرب، اوورال عرب کہہ لیں، کافی محنت کرتے ہیں۔ رجال پہ ماہر ہوتا ہے، وہ رجال کوئی اتنا پیچیدہ علم نہیں ہے، حافظہ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اور تکرار اور رجوع سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے آپ دوستان بھی اس سے رحمت کریں۔ تو یہاں پہ بھی یہی تھا کہ یہ کتابیں ہم تک اس طور پہ پہنچی۔ یہاں پہ مصنف نے در حقیقت اس بات سے دلیل قائم کی ہے کہ جب کتاب کی نسبت کئی ذرائع سے پہنچ رہی ہے، کئی ذرائع سے، اور یہ ذرائع آپ کو وثوق نوعی یا اطمینان کے حصول کا باعث قرار پاتے ہیں۔ یہ ذرائع کیا ہیں؟ وثوق نوعی اور اطمینان کا باعث قرار پاتے ہیں کہ یہ کتاب مؤلف ہی کی ہے۔ اس کو انہوں نے عن حسن سے تعبیر کیا ہے۔ واضح بات، یعنی ہمارے بزرگ علماء نے رجال کے نام سے، مشیخہ کے نام سے کتابیں لکھی، 2 صدی ہجری میں، 3 صدی ہجری سے ہمیں کتابیں ملی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے دور کے بعد سے ہمارے پاس کتابوں کے نام موجود ہیں، اس سے پہلے بھی لکھی گئی۔ مثلا ابو رافع عبید اللہ ابن ابی رافع تھے، غالباً ابو رافع یا ابن ابی رافع ہے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے اور کاتب بھی تھے امام علی علیہ السلام کی طرف سے۔ انہوں نے جنگ صفین، جمل اور نہروان میں جتنے اصحاب شامل ہوئے تھے ان سب کی فہرست بنائی تھی، اس سے اندازہ لگے، اور وہ موجود تھی، کئی سال موجود تھی، پھر غائب ہو گئی، وہ مل ہی نہیں آتا۔ یعنی امام علی علیہ السلام کے صحابی 35 ہجری میں جو لکھا ہے انہوں نے، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکا، لیکن نام پہنچ گیا، بعد میں نام پہنچ گیا۔ اس لیے فہرست ابن ندیم اس حوالے سے معروف ہے، آپ کو کتابوں کی فہرست پتہ لگ جاتی ہے۔ نجاشی کی فہرست ہے، توسی کی فہرست ہے، یہ فہرستیں ہیں کتابوں کی کہ یہ کتابیں لکھی گئی۔ آپ مثلا دیکھیں کہ نجاشی 450 اور توسی 460 کے ہیں، انہوں نے اپنے سے پہلے والی تمام علماء کی کتابیں لکھی۔ آپ کتابوں کے نام دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کن کن موضوعات کی پر اس دور میں کام ہوا۔ خلاصہ کنار انہوں نے اب اس اشکال کا یہ جواب دیا کہ مؤلف تک کتاب پہنچی، اس کتاب کے اندر کیا ہے وہ ہمارے لیے اطمینان نوعی کا باعث بنتی ہے، وثوق نوعی کا باعث، یعنی ہر عاقل انسان جو معاشرے میں ہے اگر وہ ان ذرائع کو اختیار کرے اسے اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ یہ مؤلف کی کتاب ہے۔ اور جب مؤلف کی یہ کتاب ہے تو پھر وہاں سے آپ اس کو علماء رجال نے یہ توثیقات و تضعیفات لیں اور یہ ہمارے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ بس یہاں سے ہمارے لیے یہ بات بھی ثابت ہوئی، ہمارے پاس ایک ہے وثوق نوعی یا آپ اسے اطمینان کہہ لیں، اور ایک ہے اس کے ذرائع، درست ہے، ایک ہے اس کے ذرائع۔ آپ ذرائع کو حاصل کریں گے تو یہ حالت نفسانی خود بخود آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ اگر ذرائع کو حاصل کر لیں تو یہ آپ کو خود بخود ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور اس اطمینان کی بدولت آپ یہ حکم لگاتے ہیں۔ یہ پہلا اشکال ہو گیا، بقیہ اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ دوسرا اشکال یہ باز نے کیا کہ علم رجال تو دوسروں کی عیب جوئی کرنا اور لوگوں کے ڈھکے چھپے جو عیوب اور جرائم ہیں ان کو نشر کرنا ہے تاکہ اس کی توہین اور اس کی تذلیل ہو۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آثار شریعت کو حفظ کرنا، اللہ کے احکام کو بیان کرنا اور بندوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جو تکلیف عائد کی گئی ہے اس کو بیان کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت اطہار علیہ السلام کی تراث اور میراث علمی کو زندہ کرنا، یہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اہم ہے کہ جو آپ ایک راوی یا دو راویوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کتنا احتمال ہے کہ ایک کے چھپے ہوئے نقائص ہیں وہ عام ہو جائیں۔ زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے؟ یہ آثار اہل بیت علیہ السلام، آثار رسالت و نبوت، یا احیاء نہ ہوں، زندہ نہ ہوں،
یا ایک بندے کی آپ جرائم ہی بچاتے رہ جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کے جرائم کھولنے کے لیے اور ان کے عیوب کھولنے کے لیے ان پہ بہتان، تہمت یا غیبت کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں. ہم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام و آثار نبوت و رسالت کو زندہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام شریعت کو بیان کریں. اس اثنا میں اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے از راہ مجبوری اگر کسی شخصیت سے ہمیں بحث کرنے پڑ جاتی ہے تو یہ اس کی اہانت کا قصد نہیں ہے، یہ اس کی غیبت اور تہمت کا قصد نہیں ہے. لہذا یہ دن بھی ہمارے لیے قابل قبول بات نہیں ہے. اچھا، یہاں سے بعض نے علم رجال کی ضرورت کا انکار اس عنوان سے بھی کیا کہ یہ ہم پہلے بھی اشارتاً پڑھ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مشہور کے فتاوی اور علماء، مشہور قدماء کے عمل موجود ہے. یعنی ایک ہے شہرت جسے آپ کہتے ہیں، صحیح ہے. شہرت کی کئی قسمیں ہیں. ایک شہرت فتوائیہ ہے، ایک شہرت جو قدماء میں فتویٰ معروف تھا. تو یہ قدماء مراد ہے، مشہور قدماء، یعنی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تک یا 5ویں صدی ہجری کے جو بڑے بڑے فقہا تھے ان سب کا فتویٰ ایک تھا، شہرت تھی اس کی. ایک ہے شہرت عملیہ، ایک ہے شہرت روائیہ، ایک روایت معروف ہے. شہرت عملیہ اور شہرت فتوائیہ، کیونکہ مشہور کا عمل جو ہے وہ بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں ایک عمل میں سند نہیں ملی، ایک عمل کی ہمارے پاس ممکن ہے کہ مستند موجود نہیں ہے، لیکن فقہا بڑے محتاط ہوا کرتے تھے. وہ تو بدون آیت اور روایت اصلاً فتویٰ نہیں دیتے، اور روایت کے اوپر بھی ان کا مبنی اتنا حساس تھا. بعض تواتر کے یا محفوظ بالقرینہ کے قائل تھے، خبر واحد محفوظ بالقرینہ کے. تو کیسے ہو سکتا ہے ادھر ادھر کی کسی روایت کے اوپر عمل کر لیں؟ لہذا اگر ایک روایت کے اوپر عمل مشہور کا عمل ثابت ہے، روایت آپ تک پہنچی اور اس کے اوپر قدماء فقہا عمل مشہور ثابت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ثابت ہونا ہے عمل مشہور کا ثابت ہونا ہے، یہ ہمارے پاس علم رجال کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی سب سے بڑی تصدیق بن جاتی ہے. یا علماء نے فتویٰ بدون روایت نہیں دیا کرتے تھے. جب تک روایت قابل اعتماد نہ ہو، جب تک روایت امام معصوم کی صادر ہونے کا انہیں اطمینان نہ ہو، وہ کیسے اس سے فتویٰ دے سکتے ہیں، اسے بطور دین کیسے اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ جانتے تھے وضاع ہیں، مدلسین ہیں، جعل کرنے والے، گھڑنے والے روایتیں ہیں. اس لیے وہ اس کی تصدیق کے بغیر تو آج بھی فتویٰ نہیں دیتے. اس دور میں تو اور حساسیت موجود تھی. مثلا قم میں اگر کوئی ضعیف بندوں سے روایت نقل کرتا تھا تو نکال دیتے تھے. بعض اکابر کو بھی نکالا قمیوں نے. یہ جو اہل قم تھے، بعض بزرگ شخصیات، آپ سمجھیں گے مجتہدین کے لیول پہ پہنچی ہوئی شخصیات، صرف اس بنا پہ انہیں قم سے پکڑ کے باہر نکال دیا کہ اس نے فلاں ضعیف راوی سے روایت کیوں نقل کی. صرف نقل روایت کے اوپر، ضعیف روایت کے اوپر عمل کرنا، ضعیف روایت کے اوپر فتویٰ دینا، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. اس لیے یہ بعض نے یہ آ کے ذکر کیا کہ فتوائے مشہور اور عمل مشہور اگر ایک روایت کے اوپر ثابت ہے تو آپ علم رجال کی کیا ضرورت. آپ ہر روایت احکام شریعہ میں لے کے آئے، دیکھیں فتوائے مشہور کیا اور عمل مشہور کیا ہے، بس اس سے جبران ہو جائے گا. کیونکہ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، کیا تھا، جابر اور قاصر، یعنی عمل مشہور جبران کرتا ہے ضعف سند کا، اور قاصر کیا تھا کہ صحیح سند روایت بھی ہے تو مشہور نے اعراض اس سے کیا ہے، منہ موڑا ہے، تو صحیح سند روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور یہ آج بھی معروف ہمارے ضابطوں میں سے ہے، ایسا نہیں. لیکن ہم نے اس کا جواب بھی اس وقت پڑھا. اولاً کہ ہمارے پاس کثیر احکام شرعیہ ہیں جن میں کوئی نہ فتویٰ مشہور ہے نہ عمل مشہور ہے. عمل مشہور ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، فتویٰ مشہور ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے. اور مشہور نے بہت سارے احکام فرعیہ جو ہیں اس دور میں تھے ہی نہیں، وہ تو بعد کے ایام میں پیدا ہوئے. زمانہ گزرتا ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں نا انسانی معاشروں کے مسائل اور انسانی زندگی کے مسائل. تو وہ مشہور کے تو بس میں نہیں تھا کہ انہوں نے استنباط کیا، کیونکہ ان کے دور میں مسئلہ ہی نہیں تھا.
تو اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں، علم رجال کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ بہت قلیل مسائل ہمارے پاس ہیں جس میں عمل مشہور اور فتویٰ مشہور پہنچے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ یہ عمل مشہور وہ جابر سند ضعف سند ہے، صحیح۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس بہت سے قرائن موجود ہیں۔ یہ اب ایک اضافی بات ہے، اسی دوسری کے ضمن میں ہے کہ ہمارے پاس قرائن موجود ہیں جن قرائن کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ امام معصوم سے صادر ہوئی ہے، یعنی روایت ہے، نسبت امام کی طرف ہے، روایت ہے اور نسبت کس کی طرف ہے؟ امام معصوم کی طرف ہے۔ لیکن ثابت کیسے ہوگی یہ امام سے صادر ہوئی ہے؟ آپ کو کیسے اطمینان ہو؟ ابھی جو ہمارا موجودہ اطمینان ہے یہ حجت نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی اگر ذاکر بھی آنن کر کے کہہ دے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہوگی، اس نے پڑھا ہی ہوگا۔ اس لیے ابھی یہ والی بات تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر الکافی میں آئے، آپ نے خود الکافی کا معتبر نسخہ کھولا اور اس کے اندر عن یا حدثنا یا اخبرانہ کے ذریعے سے روایت آئی ہوئی ہے، تب بھی آپ کو یقین حاصل نہیں ہوگا یہ امام کی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی درمیان میں راوی نے اسے گھڑ لیا اور بقیہ راویوں نے اس سے لیا ہو، اس لیے آپ کو وہ جو امام سے صادر ہوئی ہے اس کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ تصدیق کا ایک طریقہ کار تو اقوال رجالی ہیں اور رجالیوں کے اقوال پہ عمل کرنا ہے، کشی ہیں، توسی ہیں، نجاشی ہیں، غزالی، برقی وغیرہ، ان میں سے بحث آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس قرائن معتبرہ ہیں۔ قرائن دو طرح سے تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک قرائن ہمارے پاس ہے معتبرہ اور ایک قرائن غیر معتبرہ، اس کو تحقیق کرنا پڑے گا۔ قدماء کے پاس حقیقت میں قرائن موجود تھے، ان قرائن کی وجہ سے ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اطمینان حاصل ہو جاتا تھا یہ امام سے حاصل ہوئے یا نہیں۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں اطمینان کا بیان کر رہا ہوں، ایت اللہ خوئی اور ان کے جو شاگردان ہیں انہوں نے اس کے اوپر اچھے خاصے اشکالات کیے ہیں، کیونکہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ وہ حجیت خصوص ثقہ کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں خصوص ثقہ ہو اور خصوص ثقہ خبر ثقہ کے عنوان سے، خبر روایت کے عنوان سے حجیت چونکہ آپ اصول فقہ میں ثابت کر چکے ہیں، اس لیے ہم انہیں قبول کریں گے۔ یعنی قول رجالی کس باب سے ہمارے لیے آ جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ خبر روایت کے عنوان سے بھی ہمارے لیے وہ قابل قبول ہو جائے گا، کیونکہ شیخ طوسی نے بالآخر کسی مؤلف کی کتاب سے لی ہے اور وہ مدعی ہے کہ یہ کتاب ان تک پہنچی اور انہوں نے فہرست میں وہ طریق بیان کیا ہے۔ اگر وہ طریق کتاب تک، مثلا ایک کتاب ہے کہ جو محمد بن مسلم نے یا حریض سجستانی نے لکھی، حریض امام صادق علیہ السلام کے دور کے ہیں، صحیح، یعنی دوسری صدی ہجری کے ہیں۔ شیخ طوسی ہیں 5ویں صدی ہجری کے۔ 300 سال کا سفر جو طے کرنا ہے، اگر شیخ طوسی نے اس کتاب تک اپنے پہنچنے کا سلسلہ سند ذکر کر دیا اور وہ معتبر بھی ہوا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ حدیث سجستانی کی کتاب سے شیخ طوسی نے جو کچھ نقل کیا وہ معتبر ہے۔ لیکن اگر وہ سلسلہ طریق جو ہے وہ ضعیف نکلا، ہمارے لیے ضعیف نکلا، تو ہم کہیں گے شیخ طوسی تک اس کتاب کا جو طریق ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے شیخ طوسی جب اس کتاب سے نقل کریں گے حدیث سجستانی کی کتاب الصلاۃ سے روایات، تو وہ روایات شیخ طوسی کے طریق سے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ضعیف ہو جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے الفہرست آپ دیکھیں، انشاءاللہ یہ اگلا کام ہے، آپ الفہرست دیکھیں، نجاشی نے بھی یہ کام کیا، طوسی نے بھی یہ کام کیا کہ کتابوں تک اپنے طریق کو ذکر کیا ہے۔ اس طریق کے اوپر پھر ہمیں دقت کرنے پڑے گی وہ قابل اعتماد ہے طریق یا نہیں، یعنی وہ سند قابل اعتماد ہے یا نہیں، کیونکہ یہ جو کتابیں کتب اربعہ لکھی گئی ہیں، پہلے بھی عرض کیا، یہ کہاں سے لکھی گئی ہیں؟ یعنی یہ راویوں سے ڈائریکٹ لی گئی ہیں، کتابوں سے لی گئی ہیں، کتابوں سے یہ لی گئی ہیں۔ اس لیے کتابیں ان کے ہاتھ میں مستند طریقے سے پہنچیں گی تو تب اس کا نقل ہم قابل قبول مانیں گے نا۔ یہ ہمارے پاس ایک بحث ہے کہ یہاں پہ قرائن کی جو بحث آتی ہے، یہ آیت اللہ بروجردی اس کے سب سے بڑے دعوے دار تھے اور انہوں نے اس مبنا کو زیادہ کیا، اگرچہ مشہور ہمارے علماء کا نظریہ قرائن ہی تھا۔ آیت اللہ خوئی نے مشہور علماء تاریخ تشیع میں جتنے علماء گزرے ہیں اور حوض علمیہ میں جتنے علماء موجود تھے، ان سے ایک نے اختلاف کرتے ہوئے اپنے مبنا علمی کو درست کیا، قرار دیا، اور پھر ان کے شاگردان کثیر سے انہوں نے اسے اختیار کیا اور پھر آگے یہ بحثیں نکلی۔
اب یہ آج آ کے پہلے تو ایک دور تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ وصول یہ قرائن والا مبنا تو بالکل ہی گم ہو گیا تھا. اب یہ پھر شخصیات کے ذریعے سے ابھر آیا اور حوزہ علمیہ میں مطرح ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب مقایسہ کیا جا رہا ہے تو اللہ خوئی اور کہ مبنا خصوص خبر ثقہ اور موثوقن بہی. اور جیسے آیت اللہ صافی مازندرانی ادھر ہیں اور شبیر زنجانی نے بھی بہت سارے قرائن کی پر اعتماد کیا ہے. شیخ باقر اروانی کے شیخ صدر کے شاگرد ہیں اور مستقبل کے مراجع میں سے ہیں نجف کے کئی کتابیں لکھ چکے ہیں. انہوں نے بہت سارے قرائن کو جزوی طور پہ قبول کیے ہیں رہتے وہ آیت اللہ خوئی کے مبنا کے ہیں. لیکن جب قرائن کے اوپر آتی ہے بحث آیت اللہ خوئی نے بھی قرائن پہ بحث کیا ہے لیکن اکثر بیشتر قرائن کو ضعیف قرار دیا اور قابل اعتماد قرار نہیں دیا. جیسے شیخ قاسم حسنی نے معجم الاحادیث المعتبرہ لکھی تو انہوں نے چند قرائن کو قبول کیا ہوگا ورنہ تمام قرائن کو انہوں نے رد کیا. قرائن کو جمع کس نے سب سے بہترین طریقے سے کیا ہے؟ قرائن کو سب سے اچھے طریقے سے شیخ عاملی جو عامل کے ہیں شیخ عاملی نے سب سے بہتر طریقے سے درج کیا وسائل الشیعہ میں. خاتمۃ وسائل الشیعہ اس کا کچھ حصہ ہم انشاءاللہ کسی موقع پہ پڑھیں گے بھی. اس میں تمام کے تمام یہ قرائن فوائد کے نام سے ہیں موجود. یعنی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فوائد. فوائد کے نام سے قرائن سارے قرائن جو ان تک پہنچے ہیں وہ کیا کر لیے انہوں نے جمع. جی وہ تو ڈھکو صاحب نے ترجمہ کیا ہے. بہرحال آپ اس کو ڈائریکٹ عربی سے پڑھیں. اچھا اردو سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. زبان علمی جو ہوتی ہے وہ چونکہ رمزی زبان ہوتی ہے اصطلاحات ہیں اس میں اس کے پیچھے تفصیلات ہیں اس لیے دقت کرنا پڑتی ہے. لیکن آپ یہ فوائد کے نام سے اس کو دیکھیں. خاتمات الکتاب کے انہوں نے درج کیا وسائل الشیعہ کا خاتمہ. اس خاتمے کو پڑھے بغیر اور اس کے بعد محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ ہے انہوں نے خاتمۃ المستدرک الوسائل وہ لکھا یہ 3 جلدوں پہ موجود ہے. اس میں کتابوں کے طرق اور دیگر فوائد وہ سارے اکٹھے کر لیے. یعنی آج کے دور میں جو کتابیں موجود ہیں ان کے طرق بھی لکھے ہیں. آپ نے اب دیکھنا کون سا معتبر ہے کون سا معتبر نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے درست. اور تمام بقیہ فوائد جو شیخ عاملی کی دسترس سے رہ گئے تھے وہ ہیں. ان 2 کے بغیر آپ علم رجال کا تطبیقی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. ان 2 کو اس قدر تکرار سے پڑھنا ضروری ہے کہ ایک نو حفظ ہو آپ کو. وسائل الشیعہ کا یہ آخری حصہ فوائد کے نام سے اور خاتمۃ المستدرک الوسائل کیونکہ آپ کے لیے وہ ڈکشنری کی مانیتا نجاشی کی وثاقت اور ضابط تضعیف کے اوپر تو آپ جلدی لے لیں گے لیکن صرف اتنا دیکھنا کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. ممکن ہے یہ روایت جو امام کی طرف منسوب ہے کسی اور ذریعے سے آپ کے اطمینان کا سبب بن سکے یا اس کا صدور آپ کے لیے ثابت ہو سکے. آپ ان بقیہ ذرائع کو لے کے آئیں. درست ہے. بعض ذرائع انہوں نے ذکر کی ہیں وہ ہم اس کے ضمن میں پڑھتے ہیں. ابھی عبارت دیکھیں اور انہوں نے تقریباً 5 فوائد کو ذکر کیا ہے شیخ عاملی کے. یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں. اگر ہم ایک تخمینہ لگائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 30 کے درمیان قرائن کی ایک فہرست ممکن ہے بن جائے. درست ہے. اس کے ضمن میں پھر بقیہ بحثیں موجود ہیں. وہ امل اشکال یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا نا. وہ امل اشکال بے ان شہادت علم الرجال لیست عن حس کہ یہ اشکال کہ علم رجال کی گواہی دینا یعنی یہ جو شہادتیں دی ہیں توثیق ثقات ضعیف لیست عن حس حسی نہیں ہے. لأنهم لم يعتمدوا في توثیق الرواة کیونکہ انہوں نے راویوں کی توثیق میں اعتماد نہیں کیا الا على کتب اسلافهم مگر یہ کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی کتب پہ اسلاف یعنی بزرگان علماء کی کتب پہ یا جو مؤلفین تھے. ولیست الشہادت لیست شہادت یہ ہے اس میں لیسا خبر لیسا شہادتا عن حس یہ شہادت حسی نہیں ہے. درمیان میں جملہ معترضہ لیست شہادت اعتماد علی الکتب کہ ان کتب کے اوپر اعتماد کرنا. وما فی قراطیس قراطیس وہی کرتاس اوراق کو کہتے ہیں اور ان اوراق کے اوپر
اعتماد کرنا یہ حصی شہادت نہیں ہے. وفی ہے کہتے ہیں کہ یہ اشکال رد کرتے ہوئے ان الکتاب اذا ثبتت نسبته الى مؤلفه، اگر ایک کتاب کی نسبت ثابت ہو جاتی ہے اس کے مؤلف کی طرف بطریق عقلائی، طریقے عقلائی سے، اور شرعی، اور شرعی طریقے سے. اب آگے جملہ ہے معترضہ، آخر میں دیکھیں لا ریب فی حجیتی شرعان، اگر عقلائی یا شرعی طریقے سے کتاب کی نسبت مؤلف کے لیے ثابت ہو جائے تو اس کی حجیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح سے یہ جو خبر ہمارے پاس آئے گی اس کا انہوں نے عنوان عن حسن دیا ہے. بعض کل حس سے قرار دیتے ہیں، بعض اسے کیا کہتے ہیں، حس نہ کہ کل حس کہیں. یہ والا مسئلہ اہل سنت میں بھی ہے، اس کو مراسیل کے عنوان سے بھی مطرح کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ مرسلہ ہیں توثیقات و تضعیفات، کیونکہ انہوں نے اپنے طریق ذکر نہیں کیے، نہ نجاشی نے طریق ذکر کیے. انہیں کیسے پتہ لگا یہ ثقہ ہے سورارا، یا کیسے پتہ لگا کہ ابن ابی حمزہ بطائنی ضعیف ہے یا فلاں ضعیف ہے. کہتے ہیں کہ ان کی توثیقات کی چونکہ اسانید نہیں پہنچی، یہ مرسلہ ہیں. اگر ہم اس مرسلہ کو مان لیں، یہ شیعہ سنی دونوں میں مسئلہ ہے، کیونکہ اہل سنت کی بھی 3ری-4 صدی ہجری کی کتابیں رجال کی، 2ری صدی ہجری کی کتابیں ان تک نہیں پہنچی ہوئی. ان تک جو رجال کی کتابیں ہیں وہ بھی 4 صدی ہجری کی زیادہ تر ہیں. ابن ابی حاتم کی ہیں، ابن معین کے کلمات آ جائیں گے، یا اسی طریقے سے عطا یا دیگر بزرگ شخصیات ہیں کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں. احمد بن حنبل نے زیادہ تر اپنے والد سے لیے، ان کے والد کہتے ہیں فلاں سے لیے، وہ ثقہ تھا. اب ان کے والد کے اوپر ان کا سارا اعتماد ہے. صحیح ہے. احمد بن حنبل 3ری صدی ہجری کے ہیں. اس کے بعد بخاری ہے، مسلم ہے، ساری احمد بن حنبل کے بعد کی ہیں. تو یہ والے مسائل ہیں. اس لیے انشاءاللہ ہم اس قضیے کو دوبارہ سے پڑھیں گے، قضیہ مرسلہ کے عنوان سے. دیکھا اما لرجوع الی الحس، یا اچھا درمیان میں بریکٹ پڑھ لیں، من القراءت، وہ عقلائی یا شرعی طریقے کیا ہیں، قراءت ہوئی ہے، اول اجازہ اول وجادہ. یہ علم درایا کی اصطلاحات ہیں، علم رجال کی. عقلائی او ہے نا، بطریق عقلائی او شرعی. تو طریق جو ہے نا، طریق کی طرف آپ لیں، طریق کو بیان کر رہے ہیں. یہ طریق یا قراءت کے ذریعے سے ہے. عقلی یا شرعی، عقلی سے کیا مراد ہے؟ عقلی سے مراد ہے کہ جس طرح سے عقلاء ایک معاشرے کے اندر ایک چیز کے اوپر اطمینان حاصل کرتے ہیں کسی کی خبر دینے پہ کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. صحیح ہے. تو اس کے اس طریق کے اوپر، مثال کے طور پہ میں نے کل بھی کئی مثالیں آپ کو دی. آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی قیمت کی، آپ اعتماد کرتے ہیں یا نہیں؟ ممکن ہے کئی گنا وہ کرتا ہو، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ کو ایک اطمینان ہے کہ یہ ان امور میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ عقلائی طریقہ ہے. عقلاء اس طریقے سے اپنی زندگی کے امور چلاتے ہیں. اگر ایک آپ کو کہ یہ فلاں مؤلف نے کتاب لکھی ہے، آپ دیکھیں گے اس کی دسترس اس مؤلف تک ہے یا نہیں. اگر ہے، اس زمانے کا یہ، آپ اس کی بات قبول کریں گے یا نہیں؟ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا ترائے نہ کہ اس نے گھڑا ہے یا پروپیگنڈا کا اندیشہ ہے، پھر تو آپ نہیں بات قبول کریں گے. تو اگر اس کی دسترس اس زمانے تک نہیں ہے تو کہیں گے اچھا اس نے وہاں تک کیسے پہنچی؟ صحیح ہے. اس نے کس طرح سے، وہ کہے گا اس نے فلاں سے لیا، اس نے فلاں سے لیا. یہ ہمارے پاس ایک طریقے عقلائی بن جاتا ہے. اسی طرح سے بعض شرعی طریقے کا طرق ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ علم ہمارے پاس درایا میں اصطلاحات آتی ہیں کہ وہاں پہ آپ تحمل حدیث کے ضمن میں یہ سارے امور پڑھیں گے. کوئی بھی آپ حدیث ادھر سے اٹھا لیں، علم درایا کی کتاب، مختصر ڈیفینیشن اس سب لکھی ہوئی ہیں. من القراءة او الاجازة او الوجادة مع كونه مختوما بختم المؤلف، مع كونه در حالانکہ یہ جو کتاب ہوتی ہے اس میں مؤلف کی مہر کا نشان بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. ونحو ذالک، یا اس طرح کے دیگر ہمارے پاس آثار ہیں، دیگر ذرائع ہیں، دیگر قرائن ہیں. مما یوجب الاطمینان النوعی، جو اطمینان نوعی کے مقابلے میں کیا ہے؟ نوعی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیونکہ یہ والی اصطلاح بھول گئے تو پورا علم رجال ڈگمگا جائے گا. اگر یہ نہیں سمجھ آیا تو بار بار اس کے اوپر مباحثہ کریں، کیونکہ علم رجال تو اسی پہ قائم ہے. آپ نے آج کل یہ والا مسئلہ اٹھا ہوا ہے حوض علمیہ میں
کیونکہ بیرونی متعدد افراد ہیں پاکستانی ہندی جو علم رجال سے ایک تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو ابھی میری دسترس میں طلاب ہیں ان سے زیادہ ان کے پاس معلومات ہیں. پتہ نہیں کتنی علماء کی انہوں نے کتابوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں، وہ سارے مجھے خود نہیں آتے. وہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ جا کے چیک کرنا پڑتا ہے. وہ پڑھ رہے ہیں، نجاشی کو کتنا پڑھا ہے، توسی کی انہوں نے یاد کیا ہوا ہے. کئی کینیڈا میں بعض دوستان بیٹھے ہیں، بعض دیگر ممالک میں ہیں، پاکستان میں بعض بہت عمیق طریقے سے پڑھا، اور ادھر کے فاضل علماء سے رابطے میں ہیں. عربی انہوں نے پیسے دے دے کے سیکھی ہے اور 2-3 سال لگائے ہیں تو عربی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح عربی سنی ہے تو عربوں سے زیادہ رابطے میں ہے. تو عربوں میں اخباریت کی ایک نوع موجود ہے، آج بھی ایرانیوں میں بھی ایک نوع موجود ہے، قلیل ہے. تو بڑے شعبے انہوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ یہاں پہ آیت اللہ مددی ہیں، ان کے آپ لوگوں نے شاید نام نہ سنا ہو، وہ ان کے آثار کو مطالعہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑے نام قم کے اندر رجال میں آیت اللہ مددی آغا شبیر زنجانی کا ہے، جو معروف ہیں نجف اور حد تمام حوزہ جات میں. وہ انہوں نے پڑھی. شیخ باقر رضوانی کی کتابیں انہوں نے باقاعدہ استاد سے پڑھی ہیں، حالانکہ جاب پیشہ افراد ہیں. ہاشم بہرانی ہیں، محدث ہاشم بہرانی، حدائق وہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، پوری بہار گھر میں رکھی ہوئی ہے، مستدرک ہے، وسائل ہے، ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے. بہرحال ذوق شوق ان کا. خلاصہ کلام یہ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ والی اصطلاح کو صحیح سمجھے تو بنانے نوعی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو سارا ڈگمگا گیا. وہی شبہ انہوں نے کیا قائم کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ ایک نجاشی کی اساس کے اوپر آپ ہزاروں روایتوں کو رد کر دیں گے، کیونکہ ایک روایت وہ کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے تو کتنی 100 روایتیں ترک کریں گے. کیونکہ یعنی نجاشی کی اتنی اہمیت ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے آپ تک کئی 100 جو فرمودات پہنچے ہوئے ہیں، احادیث پہنچے ہوئی، آپ رد کر دیں. اتنی اہمیت نہیں ہے نجاشی کی. نجاشی کی کوئی ایسی اس دور میں شہرت بھی نہیں تھی. اب یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے ایک شبہ کو ایجاد کیا. اس لیے کہتے ہیں نجاشی اور توسی یہ 2 بندے ہمارے لیے نہیں ہیں قابل اعتماد. ان کی توثیقات ان کی اپنے ذاتی طور پہ حجت ہوں گی، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ہم تو ان کئی 100 اور کئی ہزار روایتوں کو قبول کریں گے. اب آپ نے بتایا کہ یہاں پہ آپ جواب لائیں کہ نہیں ان کی توثیقات جو ہیں وہ معتبر ہیں. وہ کہیں گے آپ معتبر سے کیا مراد ہے؟ ادھر پھنس جائیں گے آپ. اگر یہ اطمینان نوعی کی اصطلاح، یہ وثوق نوعی کی اصطلاح یا خبر ثقہ کی حجیت، یہ 2 موضوع نہیں آتے، پورا علم رجال آپ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. پھر کیا ثابت کریں گے علم رجال سے؟ اس لیے میں یہ آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ سوال بار بار کرتا رہوں گا، اور یہ سوال یہ آتا رہے گا لفظ، کیونکہ یہ مبنا کس کے قائل ہیں؟ وثوق بہی، وثوق نوعی کے قائل ہیں. تو کوئی حجیت خبر ثقہ کے قائل ہیں. یہ 2 حد عقل ہمارے دسترس میں ہونی چاہیے. درست ہے؟ کل یہ کام کریں کہ دوستان سارے کے سارے یہ لکھ کے مجھے وثوق نوعی و اطمینان اس کے اوپر لکھ کے بھیجیں، موبائل پہ بھیجیں، کیونکہ ادھر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. صحیح ہے؟ اس اصطلاح کو کھولیں، کیونکہ اس اصطلاح کے اوپر ہی ساری چیزیں ہیں. ہم فوائد رجالیہ کیوں پڑھیں گے؟ پہلی کتابوں کے نام ہی فوائد رجالیہ ہوتے تھے. صحیح، اس میں فوائد اور قرائن جمع کیے جاتے تھے. آپ نے اس اصطلاح کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے آنا ہے. یہ کام لکھیں، کیا ہے؟ وثوق نوعی. وثوق نوعی اور اطمینان نوعی سے مراد پھر انشاءاللہ حجیت خبر ثقہ. وثوق نوعی اور اطمینان نوعی سے کیا مراد ہے؟ نہیں، کل کا درس میں بہت تفصیلی ہم نے پڑھانا، آپ نے غور نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں ان 2 کے اوپر ہی ہماری بحث قائم ہے نا. علم رجال کے آپ ان علماء رجال کی بات سے کس وجہ سے اعتماد کر رہے ہیں؟ جی ہم نے مقدماتی بحث اس لیے اسے قرار دیا کہ اس پیراگراف میں کئی ایسے الفاظ آ رہے تھے، جیسے کہ آپ نے آغاز ہی دیکھا شہادت و علم رجال. تو یہ اگر ہم مقدماتی بحث نہ کرتے تو یہ اشکال صحیح سمجھ نہ آتا. وإلا درمیانی کتاب میں اس کی بحث، لیکن وثوق نوعی کی اصطلاح واضح ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ جو ذرائع ہیں قراءت، اجازہ، وجادہ، یہ ہمیں نوعی شخصی اطمینان نہیں. نوعی اطمینان سے مراد ہے کہ عموماً ان ذرائع سے معاشرے کے اندر رہنے والا عاقل، چاہے وہ گناہگار ہو یا مومن ہو، متدین ہو، فاسق ہو یا متدین،
جس کو یہ ذرائع مل جائیں گے اس کے نفس کے اندر اطمینان کی حالت طاری ہو جائے گی. اور یہ وہ ذرائع ہیں، انہوں نے کہا یہ جو ذرائع ہم ذکر کر رہے ہیں طریقے قلعی اور شرعی، یہ وہ ذرائع جو اطمینان نوعی کا باعث بنتے ہیں. بأن الکتاب لمؤلفہ، کتاب اسی مؤلف کی لا ریب فی حجیت شرعان، اور اس کی حجیت میں کوئی شرعن شک نہیں ہے. اما لرجوعہ الی الحس، چونکہ اس کا رجوع حس کی طرف ہے، خود حصی نہیں ہے. یہ جو آپ تک ذرائع پہنچے ہیں یہ کس کی پر منتہی ہو رہے ہیں؟ ان افراد میں جنہوں نے حس کے ذریعے سے معلومات لی تھی. درست ہے. کما لو قرأ المؤلف کتابہ علی تلمیذہ، ایک مؤلف ہے مثلا شیخ محمد بن یعقوب کلینی، شاید آپ جانتے ہیں، انہوں نے الکافی پوری لکھوائی ہے محمد بن ابراہیم نعمانی کو، کہ الکافی جو ہم تک پہنچی ہوئی ہے اس کا زیادہ تر حصہ یا ایک بڑا حصہ محمد بن ابراہیم نعمانی نے لکھا، شاگرد ہیں شیخ یعقوب کلینی. استاد بیٹھ جاتے، تلمیذ ہوتے تھے شاگردان، وہ استاد پھر انہیں کتاب قرات کرتے یا پڑھاتے تھے یا لکھاتے تھے. صحیح ہے، یا نسخہ برداری کراتے تھے. 3-4 چیزیں یہ علم درایا میں حل ہوں گی. اور شہد لہ بکونہ تألیفہ، یا اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے استاد نے گواہی دی کہ یہ میری تالیف ہے، اور پھر شاگردوں نے آگے، پھر ان سے آگے، اور یہاں تک کہ ہم تک پہنچے. وہکذا فعل تلمیذہ لتلمیذہ، بعد میں یہ کتابیں سرمایہ کس کی بنی؟ استاد سے شاگردوں کے پاس پہنچی، کیونکہ اولاد کے پاس تھوڑی پہنچتی تھی. جہاں اولاد کے پاس پہنچی عموماً کتابیں ختم ہوئی ہیں. جہاں بزرگ آج کے دور تک یہ ہمارے پاس چلی آ رہی، جیسے آیت اللہ کوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنے بعد تعارف کرایا سید عبداللہ سبزواری کا اور آیت اللہ سیستانی کا، یا اس طرح کہ یہ میرے بعد میرے معتمد شاگردان ہیں. اگرچہ ان کے آثار ان کے ہاتھ میں نہیں رہے لیکن تعارف کرایا جاتا تھا. اسی طرح یہ تلمیذ تھے، شاگرد، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو یہ باتیں منتقل کی اور کتابیں منتقل کی. الی ان وصل الکتاب بہذا المنوال الی علم رجال، یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کے علم رجال تک یہ کتاب پہنچ گئی. اول کونہ مورثا للاطمینان والوثوق النوعی، یا یہ ہے کہ وہ کتاب کچھ ایسے قرائن اپنے اطراف میں رکھتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اطمینان اور وثوق نوعی ان ذرائع کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے. کما لو کان مختوما بختم المؤلف، وہ مؤلف کی مہر کے ساتھ ختم ہے، اور وہ جو مہر ہے وہ خاص ہے، اور وہ پھر ہمارے پاس چلی آ رہی ہے 1 صدی سے دوسری سے تیسری صدی، یہاں تک کہ تیسری صدی کے بعد امکان کم ہوتا ہے کاغذ بچ جائے، تو وہ ان تک پہنچ گئی. انہوں نے پھر نسخہ برداری کر لی. واضح بات، یہ جو ہے یہ ایک قرائن ہے، ذرائع ہیں جس سے ہمیں پتہ لگ گیا. وَلِذَلِكَ تُقْبَلُ الْأَقَارِيرُ وَالْوَصَايَا الْمَكْتُوبَةُ بِخَطِّ الْمُقِرِّ وَالْمُوصِي إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهَا بِخَطِّ الْمُقِرِّ وَالْمُوصِي أَوْ بِخَطْمِهِمَا، کہ آپ باب وصیت اور باب اقرار، کتاب الاقرار آپ نے پڑھی ہوگی، شرح العلومہ میں تفصیلی ہے، اور اسی طرح کتاب الوصایا آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں وصیت کے باب میں ہے. ایک بندہ مر جاتا ہے اور وہ ایک اس کا بچہ لے کے یا رشتہ دار لے کے آ گیا، یہ بھائی مرنے والے نے وصیت کی تھی، اس کا وہ جو 1/4 مال ہے اس سے آپ مجھے اتنا دے دیں. ہم اس کے کاغذ پہ فوراً اعتماد کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن اگر ایسے قرائن موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ اسی میت کی تحریر ہے، پھر کریں گے یا نہیں؟ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ اگر مقر اقرار کرنے والے یا وصیت کرنے والے کا خط کتابی صورت میں موجود ہے تو ان ورقوں کے اقاریر اقرار کی جمع ہے، صحیح ہے، اور وصایا وصیت کی جمع ہے. اگر اس کے خط سے ثابت ہو جائے یا اس کی انگوٹھی کے نشان یا اس کی مہر سے ثابت ہو جائے اعتماد کریں گے. وَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ دَارِجٌ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ مِنْ سَالِفِ الزَّمَانِ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا، یہ قدیم زمانے سے عقلاء، ادھر عقلاء فلسفی مراد نہیں ہے، ادھر عقلاء ہیں کہ جو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور وہ افراد جو نفع نقصان کا اپنا جانتے ہیں، اہل عقل و نظر کہہ سکتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنی زندگانی کے امور میں. وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا رَدْعُهُ مِنَ الشَّعْرِ، شاعر نے اس طریقے کا انکار، رد یعنی انکار نہیں کیا، بل المعلوم، بلکہ شاعر کی جانب سے معلوم ہے، تقریرہ یعنی ثابت، تثبیت ہو، تقریر یعنی شاعر نے اس کو ثابت کیا فی موارد عدیدہ، متعدد موارد میں. دوسرا اشکال پڑھنے، جواب اگلے درس میں پڑھیں گے. وَأَمَّا الْإِشْكَالُ بِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِتَفْضِيحِ النَّاسِ،
یہ اشکال کرنا ہے کہ علم رجال سے تو لازم ہی آتا ہے کہ ان لوگوں کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، وکشف معائب ہی، اور ان کے عیب جوئی کرتے ہیں اور عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، وقد امرنا بسترھا، جبکہ شریعت نے واضح طور پہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی محفوظ رکھیں، پردہ پوشی کریں، ونہینا عن التجسس فی امورہم، اور ان لوگوں کے بالخصوص مومنین کے امور میں تجسس کرنے سے نہیں کیا۔ کہاں نہیں کیا؟ قرآن کریم میں، ولا تجسسوا، قرآن کی واضح آیت ہے کہ مت تم جاسوسی اور جستجو ایک دوسرے کے امور کی کرو، یعنی پرائیویٹ زندگی میں کسی کے مداخلت نجی زندگی میں نہ کرو۔ اس کا جواب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔